بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع ہے ایک صاحب نے اپنا ویلاگ دیا ہے، یہ ویڈیو دی ہے کہ اتنے اینکر، اتنے ٹی وی، اتنا جزوی، اتنے اصلی، اتنے یوٹیوبرز. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان فگرز پہ یقین نہیں کرتا، لیکن ہر ایک کا اپنا کام ہے، سودا بیچ رہا ہے. مجھے صرف اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے. کیا ہمارے ہاں وہ لوگ موجود ہیں جو میڈیا میں جو پاکستان کے مخالف ہو سکتے ہیں؟ میں گفتگو شروع نہیں کروں گا، شروع کریں گے شمشاد مانگٹ. اور شمشاد مانگٹ گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے موقع دیا. خان صاحب، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی پاکستان کے خلاف ہو. جو میڈیا میں لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے ان کا کاروبار یہاں پہ ہے، سب کوئی بال بچہ یہاں پہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے خلاف ہو؟ لیکن یہ جو جن کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے نا، وہ پہلے انہی کے قریب ہوتے ہیں جو کریک ڈاؤن کرتے ہیں. آپ فہرست اٹھا کے دیکھ لیں، جو ماضی عمران خان کے دور میں جن کے خلاف ہو رہا تھا تو اس سے پہلے وہ ان کے قریب تھے، اور اب جن کے خلاف ہو رہا ہے وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہمیں بلا بلا کے کاغذات دکھائے جاتے تھے. تو خان صاحب، آپ کو، مجھے یا کسی اور یوٹیوبر کو کوئی خطرہ نہیں ہے. کرنٹ انہیں پڑتا ہے جو اس کھمبے کے نزدیک جاتے ہیں. لہٰذا یہ کوئی کہ جی اتنے یوٹیوبر، اتنے اینکر، اتنے فلاں. ابھی سمیع ابراہیم صاحب تھے، ان کو 6 دن انہوں نے رکھا ہے. آپ یقین مانیں خان صاحب، ان کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اچھا، کوئی ہوتا ہے نا کہ ان کو ذہنی، یہ تو ذہنی ٹارچر تھا، وہ اپنے بال بچوں سے دور تھے، موبائل فون ان کے پاس نہیں، لیکن ان پہ کوئی تشدد نہیں کیا گیا. اور ان کو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ یہ صحافت کریں گے، یہ نہیں کریں گے. لیکن یہ بھی تو خان صاحب پتہ ہے نا کہ پچھلے دور میں جب عمران خان اقتدار میں تھے تو سمیع ابراہیم صاحب کو بریفنگ کہاں سے ملتی تھی؟ لہٰذا سمیع ابراہیم کا ہم بطور صحافی تو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کا دکھ ہے، جو ان کو اٹھا کے لے گئے، بچوں سے دور رکھا. لیکن سمیع ابراہیم ان کے قریب بھی تو تھے. اور لیکن سمیع ابراہیم صاحب کو یہ بھی عجز حاصل ہے کہ وہ امریکن نیشنلٹی تھی ان کی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جلد برآمدگی جو ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ امریکہ کی طرف سے پریشر آئے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی ہم نے ٹیلی فون کال نہیں پکڑی. لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے ان کی 6 دن کے بعد برآمدگی ہوگی. دوسری طرف عمران ریاض صاحب ہیں، کوئی مانے نہ مانے خان صاحب، وہ ہمارے جرنلسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اب تک سامنے آ جانا چاہیے تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہی معتبر لوگ ہیں جن کو جناب باجوہ صاحب بلا کے بریفنگ دیا کرتے تھے. خان صاحب، آپ نے اور میں نے نہ بریفنگ لی ہے، نہ ہمیں کوئی جنہیں کھا دیا گاجرہ ٹیڈو نہ دے پیڑ. خان صاحب، ناظرین، یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے پیٹ میں درد ہوگا، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ سمیع ابراہیم امریکی سٹیزن ہے. لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ سمیع ابراہیم مانا ہوا جرنلسٹ ہے. جو دوسری بات، دوسرا نام لیا عمران ریاض صاحب، وہ میں جان بوجھ کے نہیں لیا. وہ شمشاد مانگٹ صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ بالکل جس کو اچھا سمجھتے ہو اس کو اچھا کہیں. میں یہ کرتا ہوں، میں شروع سے رائٹسٹ تھا، اب بھی ہوں. یہ انقلابی سارے کئی دفعہ مال لے کے اندر گئے، باہر آئے، فلاں کیا فلاں کیا. میں کوئی یعنی انقلابی نہیں ہوں. اور میں یہ بھی بانگے دو حل کہتا ہوں کہ میں فوجی کا بیٹا ہوں، فوجی علاقے سے ہوں. لیکن عمران ریاض صاحب سے مجھے اختلاف یہ ہے کہ وہ اس حد تک جرنلزم کو پامال نہ کریں کہ وہ پارٹی لگیں. وہ پارٹی نہ ہوں تو کس نے کہا ہے کہ وہ جرنلسٹ نہیں ہے؟ اب تو کئی لوگوں نے گھر میں وہ شام کو بیوی روٹی نہیں دیتی ہے، لیکن وہ اس موبائل میں ان کو جو دل کرتا ہے وہ کہے جاتے ہیں. اچھا، شمشاد مانگٹ کو بھی میں نہیں سمجھتا، یہ میرا شاگرد ہے، کہ یہ باہر جا سکتا ہے. یہ پھڑپھڑاتا ہے بعض اوقات، لیکن باہر جانے کی کوشش پھر قصدن نہیں کرتا. ہمیں یہ جس نے کہا ہے نا اتنے یوٹیوبر، اتنے رپورٹر، اتنا مالکان، اس میں صرف ایک بات مجھے کہنا ہے. افواج پاکستان اگر
کسی مالک میڈیا یعنی اخبار یا ٹیلی ویژن کا مالک اس کے بارے میں کوئی بات سامنے آئی ہے تو دیکھیں، آپ اپنے پاس نہ رکھیں، آپ ہمیں بھی تو دینا، ہماری بھی تنظیمیں ہیں۔ اور دوسرا ایک اور بات بتاؤں، یہ سوشل میڈیا کا ڈھکوسلا اب آیا ہے۔ دیکھیے مثلا میں نے اخبارات دیے تو اخبارات میں نے لکھ کے دیا ہے کہ میں یہ اخبار کیوں نکال رہا ہوں اور میں اس کی خلاف ورزی کروں گا تو یہ ہوگا، لہذا اگر بند ہو جاتا ہے کوئی میڈیا یا کوئی مالک ٹی وی جزوی یا کلی طور پر پاکستان کے خلاف کام کر رہا تھا، عمران خان کا ساتھ دینا کلی کوئی پاکستان کے خلاف بات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ایک حد ہے۔ اگر آپ چاہیں گے کہ امام خمینی کی طرح وہ کندھوں پہ چڑھ کے آ جائیں عمران خان صاحب، یہ غلط ہے۔ عمران خان صاحب میرا ذاتی دوست ہے عمران خان، اب نہیں 1982 سے میں سمجھتا ہوں ان کے ارد گرد بہت سنجیدہ لوگ نہیں تھے جو انہیں مشورہ دیتے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کو یہ پڑھا دو کہ یہ کرو تو بالآخر رد ہو گئے نا وہ۔ اب آپ کہیں گے رد نہیں ہوئے، دیکھیے رد وہ چیز ہوتی ہے جب ریاست محسوس کرے کہ یہ شے یا یہ شخص ہمارے لیے خطرہ ہے۔ عمران خان صاحب کو اس شعبے میں اس حصے میں نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن بات پھر شمشاد مانگڑ تک۔ خان صاحب آپ نے درست کہا کہ جو اخباری مالکان اخبار نکالتے ہیں یا ٹی وی چینل، وہ ایک ایفیڈیوٹ ہوتا ہے، لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم اس سے باہر نہیں جائیں گے۔ ہم تو ایک دفعہ لکھ کے دیتے ہیں اور باہر جاتے بھی نہیں ہم۔ یہ سیاستدان جو ہیں جب سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہوتی ہے لکھ کے نہیں دیتے، پھر جب رکن قومی اسمبلی بنتے ہیں حلف نہیں اٹھاتے کہ ہم ریاست کے خلاف نہیں جائیں گے۔ تو مجھے پارلیمنٹ میں کوئی ایک جماعت بتائیں جو ریاست کے خلاف نہ گئی، اس کا جو فوج کے خلاف نہ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی۔ بالکل خان صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ فوج کو صرف ایک پارٹی نہیں، میں کہتا ہوں چیئرمین پیمرا کیا کر رہا ہے؟ انہیں زیادہ گرا تو چیئرمین پیمرا سے نا، سلیم صاحب سے۔ سلیم صاحب فوج صاحبہ یا فوج صاحب، آپ یہ بتائیں کہ سلیم صاحب کس کے نمائندے ہیں؟ وہ خود مشورہ دیتے ہیں ٹی وی مالکان کو کہ یہ طریقہ یہاں سے نکلنے کا، اور وہ ایسی گھنڈی ہیں جن کو ہٹائے نہیں جا۔ وہ سفارشی کس کے ہیں؟ میں نے تو اس وقت بھی جب انہیں پھر ایکسٹینڈ کیا، ہو ہی نہیں سکتے تھے لیکن انہیں پھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ یہ ویسے ایک الگ موضوع ہے کہ ان کا کیوں ایکسٹینڈ ہوئے وہ، اور ان کے گھر نیب تشریف لے جائے، خان صاحب ان کے گھر میں چیزیں دیکھے کہ اس مالیت کی چیزیں انہوں نے لی کہاں سے ہے۔ یہ ایک سوال ہے نیب سے بھی اور ملک کے اداروں سے بھی۔ بولیے خان صاحب، بات یہ ہے کہ فوج جو اس وقت افواج پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے نا، پہلی تو بات یہ ہے 9 مئی کے حوالے سے ایسی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ہر فریق تسلیم کرے کہ واقعی یہ ذمہ داران تھے اور جن کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ اگر ایک فریق نے یہ کہا نا کہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں بنی، کوئی انتظامی انکوائری نہیں بنی، انکوائری بنے وہاں پہ سارے ثبوت آئیں، اور پھر اس کے علاوہ خان صاحب اگر آپ اس ڈنڈے کے ساتھ صرف ایک پارٹی کو ہانکیں گے نا، خان صاحب ریکارڈ اب تو سوشل میڈیا پہ سب کوئی موجود ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی تقریریں دیکھیں، محمود اچکزئی نے لاہور میں کھڑے ہو کے لاہوریوں کو گالی دی، خان صاحب نواز شریف کی تقریریں دیکھیں، مریم کی تقریریں دیکھیں، آپ خواجہ آصف کی تقریریں دیکھیں، پھر آپ کہیں کہ جناب یہ تقریر تو ریاست کے مقاصد کے اندر ہے، یہ ریاست کے مخالف ہے، تو اس پہ تو لوگ بولیں گے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں ریاست کے مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، شمشاد مانگڑ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، اداروں نے کرنا ہے، لیکن اگر یہ بات ٹھیک ہے تو ذرا ان کی منجی کے تھلے بھی ڈانگ پھیرنی چاہیے، پھر لوگ تسلیم کریں گے۔ خدا حافظ۔